اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچایا، اس دین کی بنیادی تعلیم اور پہلی تعلیم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کے کاموں میں، عبادت کرنے میں اور اس کے ناموں میں اکیلا جانا جائے، اکیلا مانا جائے۔ یہ مانا جائے کہ اللہ رب العالمین ہی کی وہ ذات ہے جس کے اختیار میں ہر قسم کا نفع اور نقصان ہے۔ وہ جسے چاہے نقصان اور جسے چاہے نفع بخشے۔ وہ کسی سے بھی سوال کر سکتا ہے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں، اس کو کوئی جھکانے والا نہیں۔ وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے اور سب سے بڑا ہے۔ یہی عقیدہ شریعت اسلامیہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے پیش کیا، جس کی وجہ سے کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع تعلق کیا۔ تمام رشتے ناتے، سگے رشتہ داریاں بھی ختم کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جینا مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ان کے گھروں سے نکال دیا، اور وہ مجبور ہو گئے کہ دوسرے علاقے میں جا کر، جو ان کا اپنا آبائی وطن نہیں تھا، وہاں جا کر پناہ لے۔ اسی کی آبیاری کرتے ہوئے صحابہ کرام نے بھی تکلیفیں جھیلی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے صحابہ کو اسی عقیدے توحید کی تعلیم دی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے بچے تھے، عمر زیادہ نہیں تھی، اس کے باوجود بھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ان کو صرف اللہ رب العالمین پر یقین کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے عبداللہ بن عباس کو سکھا رہے ہیں کہ صرف مانگو تو اللہ سے مانگو۔ یا غلام، اے چھوٹے بچے، پیارے بچے، انی اعلمک کلمات، میں چند باتیں تجھے سکھانے والا ہوں، کچھ تعلیم تمہیں دے رہا ہوں، ان کو یاد رکھنا۔ احفظ اللہ یحفظک، ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھو، اللہ رب العالمین تمہیں یاد رکھے۔ یا اللہ کے اوامر اور نواہی کی حفاظت کرو، جو کچھ اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس کو کرو، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد چاہیے تو اللہ ہی سے مانگو۔ اور یہ بھی جان لو کہ اگر اللہ رب العالمین نے کوئی چیز تمہارے حق میں نفع یا نقصان کے طور پر لکھ دی ہے، تو امت یعنی تمام کا تمام جہان مل کر کے صرف اتنا ہی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ نے لکھا ہوگا۔ اس سے ایک رتی بھر بھی نہ تو نفع کوئی دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ یہ چھوٹے سے عبداللہ بن عباس جو ابھی بچے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر سواری کر رہے ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ یعنی ابتدائی تعلیم سے لے کر ایک بوڑھے کی تعلیم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کا اس تعلیم میں خاص خیال رکھا۔ ہر شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید مضبوط کرنے کی دعوت دی۔ ہر شخص کو تعلیم دی کہ اللہ رب العالمین پر ہی مکمل اور کامل بھروسہ، توکل ہو تو اللہ رب العالمین پر ہو۔ اگر کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگے، اگر کسی چیز سے پناہ طلب کرنی ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ رب العالمین تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ رب العالمین نے کسی خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو اس خیر اور بھلائی کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ عقیدہ توحید ہے کہ ہر قسم کی نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین، نفع بھی وہی دیتا ہے، نقصان بھی وہی دیتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو نہ انسان کو نفع حاصل ہو نہ انسان کو کسی قسم کا نقصان حاصل ہو۔ حاضرین گرامی قدر، اور شیطان تو اسی عقیدے کا مخالف رہا ہے۔ اس نے روز اول سے ہی اللہ رب العالمین کی عبادت سے بندوں کو موڑنا چاہا،
اس نے چاہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی، پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں آ کر وہ کامیاب ہوا کہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی بندگی سے ہٹا کر کے بندوں کی بندگی میں لگا دے، لوگوں کو اللہ کے سامنے سے جھکنے سے روکے، اور لوگ اپنی تمام کی تمام تر مرادیں غیر اللہ سے مانگنے لگے۔ شیطان کا یہی ارادہ رہا ہے، اسی لیے وہ ہر طرح سے چالیں بچھاتا رہا ہے، ہر طرح کی کوششیں کرتا رہا ہے۔ موجودہ دور میں اگر میں بات کروں کہ کس طرح سے شرک ہمارے اندر داخل ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے گھرانوں میں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خالص کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، ان کے گھرانوں میں کس طرح سے شرک داخل ہو رہا ہے۔ وہ شرک داخل ہو رہا ہے جھاڑ پھونک کے نام پر، وہ شرک داخل ہو رہا ہے جادو جنات کے اثرات کے ختم کرنے کے نام پر، وہ شرک داخل ہو رہا ہے اثرات کے ختم کرنے کے نام پر، نظر کے ختم کرنے کے نام پر۔ ہوتا کیا ہے ہمارے آج کے معاشرے میں، اس سے کوئی بھی خالی نہیں ہے، کسی بھی فرقے کا انسان ہو، یہاں تک کہ ہمارے مسلک کا انسان بھی، جس کو ہم نے شروع سے ہی دعوت دی ہے، تعلیم دی ہے کہ خالص اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، اسی سے پناہ مانگو، اسی سے مدد مانگو، اس کے علاوہ کوئی تمہیں نفع نہیں دینے والا، نقصان نہیں پہنچانے والا۔ اس تعلیم کے باوجود بھی لوگوں کے اندر یہ عقیدہ بیٹھ گیا ہے کہ فلاں جگہ جانے سے شفا مل جاتی ہے، فلاں مولوی صاحب کا اگر ہم نے کچھ پڑھا لے لیا تو اس سے شفا مل جاتی ہے، اگر فلاں مولوی صاحب نے ہمارے اوپر دم کر دیا تو ہم شفا یاب ہو جائیں گے، فلاں جگہ چلے جائیں گے تو پھر ہمیں شفا یابی مل سکتی ہے، وہاں پر بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کو شفا ملتی ہے، وہاں جانے سے شفا یابی ہو جائے گی۔ یہ چیزیں بھی ہمارے اندر دھیرے دھیرے شرک داخل کر رہی ہیں، اور شرک کی یہی تعریف ہے، یہی پہچان ہے اس کی کہ شرک انسان کے اندر دھیرے دھیرے آتا ہے، چوٹی سے بھی ہلکی رفتار سے چلتا ہوا آتا ہے اور انسان کو شرک کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ حاضرین، ابتدائی دور جب لوگ شرک اور کفر کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے، یعنی صحابہ کرام جب وہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو توحید کی تعلیم نہیں دی، بلکہ تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ بطور خاص اس چیز کا خیال رکھا کہ کوئی ایسی چیز ان کے سامنے نہ آئے جس کے ذریعے سے وہ دوبارہ شرک کے اندر گھس جائیں، ایسی تمام چیزیں جو دوبارہ سے ان کے اندر شرک داخل کر سکتی تھیں، ایسی ساری کی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کے لیے منع کر دی جب تک کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان اور اللہ رب العالمین پر توکل، بھروسہ، توحید مضبوط نہیں ہو گئی، اس وقت تک آپ نے منع کیے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے سے منع کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو منع تھا کہ وہ قبرستان جائیں، قبرستان جانے سے منع کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو منع تھا کہ وہ قبرستان جائیں، صرف مردوں کو دفنانا وہاں کام تھا، قبرستان دوبارہ جانا انسان کے لیے مناسب نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ کہیں قبرستان یہ لوگ جانے لگے، وہاں زیارت کے نام پر دھیرے دھیرے ان کے اندر جو بھی اولیاء اور صالحہ ہوئے ہیں، صالحین ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے مدد نہ طلب کرنے لگے، وہاں جا کر وہ اپنے ذریعے ان کے ذریعے سے وسیلہ مانگ کر کے اللہ سے دعا نہ کرنے لگے، کیونکہ اسی معاشرے سے وہ نکل کر آئے تھے جہاں پر بتوں کو صرف خدا مان کر نہیں عبادت ہوتی تھی، بلکہ وہاں بتوں کو یہ مانا جاتا تھا کہ ہمارے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ کہیں یہ لوگ جو ابھی نئے نئے اسلام لائے ہیں دوبارہ سے شرک کے اندر نہ مبتلا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها۔ جب صحابہ کرام کا ایمان مضبوط ہو گیا، جب یہ فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ہو گئی کہ اب قبروں کے ذریعے سے دوبارہ شرک میں نہیں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قبروں میں مت، قبرستان مت جانا، قبروں کی زیارت کرنے مت جانا، میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا لیکن اب تم زیارت کر سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے روک دیا تھا صحابہ کرام کو صرف اس وجہ سے کہ کہیں ان کی توحید دوبارہ سے داغدار نہ ہو جائے، کہیں دوبارہ سے جس معاشرے کو، شرکیات والے معاشرے کو چھوڑ کر آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ سے اسی معاشرے کے اندر اور اسی لت کے اندر نہ گرفتار ہو جائے۔ اس طرح سے شریعت اسلامیہ نے خیال رکھا ہے انسانوں کو شرک میں مبتلا ہونے سے روکنے کا، اور ان کو یہ بھی سکھایا کہ خالص اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے کہ جس کے چاہنے سے کسی انسان کو نفع یا نقصان پہنچے، اگر وہ نہیں چاہتا تو پھر نہ کسی کو نفع پہنچ سکتا ہے نہ نقصان۔ حدیث رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرہ ولا ہام ولا سفر، کہ نہ تو کوئی بیماری خود بخود متعدی ہوتی،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عقیدہ تھا لوگوں کا کہ بیماری کے اندر اتنی طاقت ہے وہ بغیر اللہ کی اجازت کے کسی دوسرے انسان کو لگ جائے. اور پھر یہ بھی عقیدہ تھا کہ اگر ہم نے کسی کبوتر یا کسی پرندے کو اڑایا، اگر وہ دائیں جانب گیا تو ہمارا کام اچھا ہوگا، بائیں جانب گیا تو برا ہو جائے گا. اس طرح کے عقیدے اس معاشرے میں پھیلے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک کا اعلان کر دیا، لا عدو ولا طیرہ، کہ نہ تو کوئی بیماری خود بخود کسی انسان کو لگ سکتی ہے. اس کے اندر بھی عقیدہ توحید کی جھلک دکھائی دے گی آپ کو. یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر اگر اللہ رب العالمین نے نقصان پہنچانے کا، کسی بندے کو بیماری لگنے کا ارادہ نہیں کیا ہے، بیماری لگانے کا ارادہ نہیں کیا ہے، تو وہ بیماری خود بخود اس بندے کو نہیں لگ سکتی. چاہے وہ پھیلنے والی بیماری ہو، اس انسان کو نہیں لگ سکتی. یہ عقیدہ اس لیے بٹھایا کیونکہ بیماریاں ہوتی ہیں متعدی، انسان کو لگ سکتی ہیں، ایک دوسرے سے متعدی ہوتی ہے. خارج کی بیماری کے بارے میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہیں، لیکن بطور خاص منع کرنے کا سبب صرف یہ تھا کہ عقیدہ دل میں بیٹھ جائے کہ بیماری لگتی تو ضرور ہے لیکن یہ بھی اللہ کی اجازت سے لگتی ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر وہ بیماری نہیں لگ سکتی انسان کو، چاہے وہ بیماری متعدی کیوں نہ ہو، لگنے والی کیوں نہ ہو، چھوا چھوت والی بیماری کیوں نہ ہو. اگر اللہ کی اجازت نہیں ہے، اگر اللہ کا اذن اس میں شامل نہیں ہے تو وہ بیماری نہیں لگ سکتی. تو یہ عقیدہ توحید کے اوپر جو بھی چیزیں ضرب لگا سکتی تھی، عقیدہ توحید جس کی وجہ سے داغدار ہو سکتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام چیزوں کو ختم فرما دیا. لیکن اب دوبارہ سے ہمارے معاشرے کے اندر اور خود اہل توحید اور پھر متبع سنت ہونے کا دعوے دار جو لوگ ہمارے معاشرے میں دکھائی دیتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ شرک دھیرے دھیرے داخل ہو رہا ہے. اسی جھاڑ پھونک کے ذریعے سے کہ انسان یہ توکل کر بیٹھتا ہے کہ میری دعا سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ فلاں صاحب اگر میرے اوپر دعا کر دیتے، دم کر دیتے ہیں یا میرے لیے دعا کر دیتے ہیں تو ان کی دعا سے اثر ہو جاتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا بھی میرے بھائیوں شرک کی طرف لے جا سکتا ہے انسان کو، کیونکہ یہاں پر انسان اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے. یہاں پر انسان کا توکل اور بھروسہ اللہ پر نہ ہو کر کے اس انسان پر ہو جاتا ہے جو انسان اس کے لیے دعا کرتا ہے، جو انسان اس کے اوپر دم کرتا. اور دم کرنا حاضرین گرامی قدر، دم کروانا کسی دوسرے سے اور دم کرنا دونوں الگ چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر دم کیا ہے، صحابہ کرام کو بھی ترغیب دی اپنے اوپر دم کر لیا کرو، دعائیں بتائی ہیں، اس کے لیے صورتیں اور آیات بتائی ہیں. لیکن کسی سے دم کروانا، کہنا کہ میرے اوپر دم کر دو، یہ شریعت میں کوئی اچھی چیز نہیں مانی گئی، اس کو اچھا تصور نہیں کیا گیا ہے. بلکہ انسان کو اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ وہ اپنی حاجت اللہ رب العالمین سے خود مانگے. جو بھی اس کو ضرورت ہے، جس چیز کی بھی اس کو ضرورت ہے، وہ اللہ رب العالمین سے خود مانگے. وہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ میں یہ میرا کوڑا اٹھا کر دے دو. یعنی یہ چھوٹی سی بھی چیز وہ صرف اور صرف اپنی ذات اور اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کرتے تھے. وہ اپنے اور اللہ کے بیچ میں کسی کو نہیں لاتے تھے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ کل شیء، ہر چیز اللہ رب العالمین سے مانگو، ہر چیز اللہ رب العالمین سے مانگو، یہاں تک کہ تمہیں نمک بھی چاہیے تو اللہ رب العالمین سے مانگو. یعنی شریعت اسلامیہ نے ابھارا ہے اس بات پر کہ انسان کسی دوسرے کا محتاج نہ بنے، اس کی جو حاجت اور ضرورت ہے وہ خود اللہ سے اس کا مطالبہ کرے. کسی دوسرے سے یہ کہنا کہ میرے اوپر دم کر دو یا میرے لیے دعا کر دو، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. پھر دم کرنے کے سلسلے میں جو حدیث آئی ہے اس کو بھی آپ دھیان میں رکھیں کہ دم کرنا شریعت میں اچھا کیوں نہیں سمجھا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر کسی حساب اور کتاب کی جنت میں جائیں. یعنی اللہ رب العالمین ان سے ان کی خطاؤں کا حساب نہیں کرے گا، ان کی عمر کا حساب نہیں لے گا کہ ان کی جوانی اور عمر کس طرح گزری ہے، انہوں نے مال کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کیا. اللہ رب العالمین 70,000 ایسے بندے اس نے خاص کیے ہوئے، کوئی حساب ان سے نہیں لے گا. یہ لوگ کون ہیں؟ الذین لا یسترقون ولا یکتوون، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے اوپر دم نہیں کرواتے، کسی دوسرے سے نہیں کہتے کہ میرے اوپر دم کرو. ولا یکتوون، اور بیماری لگ جاتی ہے تو اس کو آگ سے نہیں داغتے ہیں. ولا یتطیرون، اور نہ ہی بدشگونی لیتے ہیں، کسی چیز کو برا سمجھتے ہوئے، کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہوئے کسی کام سے نہیں رکتے. وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ رب العالمین پر ہی ان کا توکل اور بھروسہ رہتا ہے. صرف اللہ پر بھروسہ رہتا ہے، کسی دوسرے سے دم نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے، اور بیماری ہو جائے تو اس کو آگ سے نہیں داغتے، صرف اللہ پر بھروسہ ہوتا. تو یہ دوسرے سے دم کروانا، کسی ایسے انسان کے ساتھ جو اسی کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے،
اس کے پاس جانا، اس کی دکان پر جانا، یا پھر اس طرح کے بہت سارے علاقوں میں جہاں بھیڑ لگتی ہے وہاں جانا، یہ کوئی مستحسن چیز نہیں، اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا توکل کمزور ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین پر جو بھروسہ ہمارا ہوتا ہے وہ اٹھ کر اس انسان کے اوپر چلا جائے گا۔ ہمارا بھروسہ یہ ہو جائے گا کہ میری بیماری، میرا اثر یہ اللہ رب العالمین کے کلام کی وجہ سے نہیں، اللہ سے دعا کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس انسان کے دعا کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں جو ٹھیک ہو رہا ہوں، مجھے جو شفا یابی مل رہی ہے، اس جگہ آنے کی وجہ سے مل رہی ہے۔ یہ توکل ہٹ کر کے اللہ رب العالمین سے اس بندے اور اس جگہ پر چلا جائے گا۔ اس لیے یہ چیز بھی شرکیات کے اندر داخل ہو سکتی ہے، انسان کو شرک کے اندر مبتلا کر سکتی ہے۔ اس لیے حاضرین گرامی قدر، اس سلسلے میں ذرا اپنی توجہ مبذول کریں، اپنے خاندان پر دھیان دیں۔ میں نے ایسے بھی خاندان دیکھے ہیں جو پکے سچے الحدیث ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کے گلوں میں یہ تعویذ گنڈے کی لعنت موجود ہے۔ ان کے دلوں کے اندر عقیدہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو شفا نہیں ملتی، ہم دعا پڑھتے ہیں تو شفا نہیں ملتی، لیکن فلاں جگہ چلے جاتے ہیں تو شفا مل جاتی۔ ان کے دلوں میں یہ عقیدہ ہے کہ فلاں شخص اگر مجھے دم کر دیتا ہے تو مجھے شفا مل جاتی ہے، لیکن وہی دعا اگر میں کرتا ہوں تو شفا نہیں ملتی۔ ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان۔ تو واقعتاً یہ چیز ایسی ہے جس پر توجہ دی جانی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کی بیوی ایک یہودیہ سے دم کروایا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ اس سے دم مت کروایا کرو۔ ان کی بیوی نے عذر پیش کیا کہ جب میں اس سے دم کرواتی ہوں تو میرے اوپر سے وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، اور اگر میں اپنے اوپر دم کر لوں یا پھر کوئی چیز پڑھ لوں، دعا پڑھوں تو نہیں ختم ہوتی، لیکن جب یہ دم کر دیتی ہے تو وہ بیماری ختم ہو جاتی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے جو تمہارے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے۔ پہلے تمہاری آنکھ کے ان کی آنکھ میں تکلیف تھی جس کی وجہ سے دم کرواتی تھی، تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ شیطان پہلے تمہاری آنکھ میں تکلیف دیتا، تکلیف میں مبتلا کرنے کے بعد پھر تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس کے پاس جاؤ، وہ دم کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، جب وہ تمہارے اوپر دم کر دیتی ہے تو وہ تکلیف اس سے ہٹا لیتا ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے جو صحابی رسول۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے بعض احباب کے ساتھ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ فلاں جگہ جانے سے بیماری بالکل ٹھیک ہو گئی، لیکن اس سے پہلے ہم جتنے علاج کرا چکے تھے، قرآن سے علاج کیا، دعاؤں سے علاج کیا، لیکن ہمارا علاج نہیں ہو پایا، صحیح نہیں ہو پایا، لیکن وہاں جاتے ٹھیک ہو گئے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ شیطان ہم کو تکلیف میں مبتلا کیے رکھتا ہے، وہ شرارت کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، لیکن جب ہم وہاں جاتے ہیں تو پھر ہٹ جاتا ہے، تاکہ ہمارا عقیدہ یہ ہو جائے کہ مجھے جو شفا مل رہی ہے وہ اللہ کی وجہ سے نہیں، مجھے فلاں کی وجہ سے شفا ملی، تاکہ وہ تمہارا عقیدہ خراب کر دے، تمہارا ایمان خراب کر دے اور تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ حاضرین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر موقعوں سے خود رقیہ نہیں کیا، خود کسی پر دم نہیں کیا، بلکہ اپنا دم خود کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی اس کی دعوت دی کہ وہ اپنا دم خود ہی کر لیا کریں۔ جو 70,000 ایسے لوگ جو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں، اس کی حدیث واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے ابھارا ہے کہ انسان اپنے اوپر خود دم کر لیا کرے، کیونکہ دم یہ دعا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہا ہے انسان بہتر ہے کہ اپنی حاجت اور ضرورت خود اللہ سے مانگے، کیونکہ جس قدر تکلیف میں مبتلا ہو کر اور خالص اور اخلاص کے ساتھ وہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے، کوئی دوسرا انسان اس کے لیے نہیں دعا کر سکتا۔ حاجت اسے ہے، ضرورت اسے ہے، تو شدت بھی اسی کے دعا میں ہوگی، اخلاص بھی اسی کی دعا میں ہوگا۔ کوئی دوسرا بندہ دعا کرے گا اس کے لیے تو اس قدر اخلاص نہیں ہو پائے گا۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بہت سارے ایسے صحابہ تھے جن کی نشاندہی کر دی گئی تھی کہ ان کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرے گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اللہ کے نبی کے صحابی جن کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرنے والا، مستجاب الدعوات یہ ثابت ہے، لیکن ہمیں کہیں نہیں ثبوت ملتا کہ صحابہ کرام آ کر ان کے پاس کہتے ہو کہ ہمارے لیے دعا کرو، کہ صحابہ کرام ان کے پاس لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہوں، یا بعد میں آنے والے جو امتی تھے ان کے پاس لائن لگا کر کھڑے ہوں اور کہتے ہوں کہ ہمارے لیے دعا کرو، کیونکہ ان کو معلوم تھا دعا بندے اور رب کا تعلق ہے، اور یہ تعلق ان دونوں کے درمیان ہی مضبوط ہو سکتا ہے، کوئی تیسرا آدمی اس کو مضبوط نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو معلوم تھا اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی حاجت اللہ سے مانگو، کسی دوسرے سے مت کہو کہ اس کی حاجت مانگو۔ اور اسی طرح سے تابعین میں سے بھی اویس قرنی نام کے تابعی، یہ بھی مستجاب الدعوات، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا تھا کہ اللہ رب العالمین ان کی دعا رد نہیں کرے گا۔ تو حضرت عمر کے علاوہ
کیونکہ حضرت عمر سے اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ دعا کروا لینا، ان کے علاوہ پھر کسی صحابی سے ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے صحابہ کرام نے ان سے دعا کروائی ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، جو بھی سب سے پہلے تو اپنا عقیدہ درست کریں۔ ایسے جتنے بھی معاملات کسی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اثرات کے، جن جادو وغیرہ کے، اس میں سب سے پہلے اپنا عقیدہ خالص کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ توحید اور اسلام کو لے کر نہیں آئے تھے، مکہ کے مشرکوں کے اندر بھی یہ بیماری بے شمار طریقے سے موجود تھی۔ ان کے اندر بھی جادو جنات کے بہت سارے اثرات تھے، ان کے اندر بھی جھاڑ پھونک کرنے والے موجود تھے شرک کے زمانے میں، لیکن جو توحید کی روشنی پھیلتی گئی، یہ ساری بیماریاں دھل لی، سب ختم ہو گیا۔ جیسے ہی اسلام آیا، لوگوں کا عقیدہ مضبوط ہوا، اللہ رب العالمین پر توکل مضبوط ہوتا گیا، اسی قدر لوگوں کے درمیان سے یہ ساری بیماریاں ختم ہوتی چلی گئی۔ ساری چیزیں جو پہلے اڈا بنی ہوئی تھی مشرکین مکہ کے درمیان، وہاں پر باقاعدہ قبیلہ تھا اسلام کا جو جھاڑ پھونک کرتا تھا، دم کرتا تھا، اسلام کا قبیلہ تھا، اس سب کی پہچان ختم ہو گئی۔ کیونکہ اسلام آنے کے بعد جب توحید انسان کے دل میں ہوتی ہے، جس قدر مضبوط اس کے دل میں توحید ہوتی ہے، اسی قدر شیطانی حملے اس پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی توحید، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ انسان کا کمزور ہوتا ہے، شیطان کے حملے اسی قدر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان شیطان کی گرفت میں اسی طرح سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے، اور شیطان اس کو اچھی طرح سے جکڑ لیتا ہے۔ تو سب سے پہلا حل تو یہی ہے کہ انسان اللہ پر توکل خالص کر لے، اللہ پر خالص بھروسہ رکھے، اس کے علاوہ کسی دوسرے پر بھروسہ نہ رکھے۔ وہ اللہ رب العالمین اس کو شفا دے سکتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو پریشانی سے نکال سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے آزمایا ہے تو اس کی آزمائش میں کھڑا اترنے کی کوشش کرے، اپنے ایمان کو اور اپنی توحید کو، توکل کو مضبوط کرے۔ پھر جو بھی دعا ہے وہ خود مانگے، اللہ رب العالمین سے دعا خود کرے، جو بھی دم ہے وہ خود کر لے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اللہ سے دعا کر لے، کیونکہ اس کی دعا کا جو اثر ہوگا، وہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کا جو اثر ہوگا، وہ کسی دوسرے انسان کی دعا سے زیادہ ہوگا۔ تو اسی لیے حاضرین گرامی قدر، اس چیز کا خیال رکھیے، اپنے خاندان کے اندر، اپنے اہل و عیال میں اگر اس بیماری کو محسوس کرتے ہیں تو نکال دیجئے، وگرنہ آگے جا کر یہ چیز بہت بڑے شرک کے اندر، بہت بڑی تباہی کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مفسدات ہیں دوسرے لوگوں سے جھاڑ پھونک کروانے کے، جس کا تذکرہ کرنا یہاں مناسب نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ہماری توحید برباد ہو رہی ہے۔ اس کے چکر میں پڑ کے ہم اپنے عقیدے اور توحید کو برباد کر لے رہے ہیں۔